فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کو انجمن علمداریہ اعظم گڑھ کی جانب سے منعقد ہونے والے اس عشرہ مجالس کا عنوان قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی مجلسوں میں یہ بات عرض کی کہ اسلام کی دو تصویریں اور اسلام کی دو صورتیں آج دنیا کے سامنے ہیں۔ ایک اسلام رسول اور آل رسول والا اسلام، اور ایک اسلام درباروں والا اسلام۔ میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے اس اسلام کو مانا کہ جس اسلام کو رسول اسلام اور آل رسول نے ہم تک پہنچایا۔ میں کسی کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، انسان اپنے اعتبار سے جو مناسب سمجھے وہ کرے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھے کہ دنیاوی معاملات میں اگر فیصلے غلط ہوتے ہیں تو انسان دنیاوی نقصانات اٹھاتا ہے، لیکن اگر آخرت کے معاملات میں فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر اس کا نقصان انسان کو مرنے کے بعد اٹھانا پڑے گا۔ دنیا میں انسان اگر کسی نقصان کو برداشت کرتا ہے تو اس کی بھرتائی کے لیے اس کے دوست و احباب اور چاہنے والے اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر دنیا کا کیا ہوا فیصلہ آخرت کے متعلق غلط ہو جائے گا تو یہ یاد رکھیے وہاں کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا علم نہ ہمارے گھر والوں کو ہوگا، نہ ہمارے دوستوں کا ہوگا، نہ ہمارے چاہنے والوں کو ہوگا، بلکہ ہم اس مصیبت میں خود مبتلا رہیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے، دنیاوی معاملات میں انسان بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر آپ رہنے کے لیے ایک فلیٹ خریدتے ہیں، ایک مکان خریدتے ہیں، آپ کاغذات کی چھان بین کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیچنے والا کسی کے مکان کو بیچے ڈال رہا ہو، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حقدار کتنے ہیں، پیپر صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر ہم پیاز کاندا بھی خریدنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم قیمت پوچھتے ہیں، بعد میں ایک نظر ہم
خریدنے والی چیز پہ ڈالتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیچنے والا دھوکہ دے کر ہمیں غلط سامان دے دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک اگر مٹی کا مٹکا گھڑا بھی آپ خریدتے ہیں تو اس کو بھی ٹھوکتے ہیں، بجاتے ہیں، پانی ڈال کے دیکھتے ہیں کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اتنی احتیاط کا لحاظ رکھتے ہیں تو آخرت کے معاملات کو ہم آنکھیں بند کر کے نہیں لیں، بلکہ اس میں بھی ہم عقل کا دخل رکھیں اور ہم دیکھیں کہ صحیح تعلیم کدھر ہے۔ اس لیے کہ مذہب کے اوپر ہمارے دین کا، ہمارا دین، ہماری آخرت کا ہمارے دین پر انحصار ہے۔ اگر ہم نے غلط فیصلہ کر لیا اور بغیر سوچے سمجھے ہم نے کچھ کر لیا اور وہ غلط ہوا تو آخرت میں ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، جہاں ہمارا کوئی مددگار اس دنیا میں کا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں 1400 برس پہلے حضور ختمی مرتبہ جو پیغام لائے تھے اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہمیں سوجھ بوجھ رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ صحیح رسول کی تعلیمات ہم تک پہنچے اور ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ ہماری جستجو جب ہم حضور ختمی مرتبہ کے عہد میں نہیں تھے تو اب ہمیں اس 1400 برس کا جو وقفہ گزرا ہے اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی سیرت میں دنیاوی اثرات کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ اگر دنیا کی ملاوٹ ہو گئی تو پھر آخرت کے فیصلے غلط ہوں گے۔ تو ہمیں ایسے نفوس طیبہ کو ڈھونڈنا ہے کہ سیرت پاک پیغمبر اسلام، تفسیر قرآن، معنی قرآن وہ ہم تک بالکل ویسے ہی پہنچے جیسے حضور ختمی مرتبہ نے ہم تک پہنچائے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کل اشارتاً، آج میں چاہتا ہوں اس کے اوپر چند جملے عرض کر دوں کہ دور حضور ختمی مرتبہ میں 3 گروہ تھے: آل رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، جنہی نے رسول کی سیرت کو دیکھا۔ اب ان 3 گروہ میں ہم محبان اہل بیت پیغمبر نے سیرت پاک حضور ختمی مرتبہ کو ان کی آل کے ذریعے لیا اور اس کے اسباب ہیں۔ میں نے چند اسباب کل بیان کیے کہ ہم آل محمد سے سیرت کیوں لیتے ہیں۔ دوستوں، جتنا وقفہ اور زمانہ آل رسول کا رسول کے ساتھ گزرا، اتنا زمانہ نہ اصحاب پیغمبر میں کسی کا گزرا رسول کے ساتھ، نہ ازواج پیغمبر میں کسی کا اتنا زمانہ رسول کے ساتھ گزرا۔ آل رسول میں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات، جنہی نے 3 برس کی عمر سے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھی اور اعلان نبوت سے تقریباً 10 سے 13 سال قبل مولا علی آغوش رسول میں نظر آئے۔ پیکر بشریت میں جب حضرت ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو 3 دن کی عمر میں آغوش رسول میں آئے اور رسول نے اپنی گود میں لے کر اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اس بچے کو دنیاوی بچوں کے جیسا نہ سمجھنا،
دنیاوی بچے 3 دن کی عمر میں ممی ڈیڈی بابا بھی نہیں کہہ پاتے، لیکن یہ میرا بھائی علی ہے جو میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، یہ دیکھنے میں 3 برس کا ہے لیکن اس کی حقیقت اور اس کی خلقت حضرت آدم سے بھی ہزاروں سال پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے جب کچھ بھی نہیں خلق کیا تھا، نہ آدم تھے، نہ بنی آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ کشتی نجات تھی، نہ ابراہیم تھے، نہ آتش نمرودیت تھی، نہ موسیٰ تھے، نہ کوہ عہد تھا، نہ عیسیٰ تھے، نہ قوت گویائی تھی، نہ سلیمان تھے، نہ عظیم سلطنت تھی، نہ یوسف تھے، نہ حسن و جمال تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آدم کے پتلے کا خمیر بننے سے پہلے اللہ نے محمد و آل محمد کو خلق کیا تھا۔ پر کار قدرت سے جو پہلا نقطہ نور گرا ہے اسی کا نام حقیقت محمد و آل محمد ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ علی کو اللہ نے آج خلق کیا ہے پے کرے بشریت میں آنے کے لیے، بھیجنے کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے۔ ہم نے، اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب کیا، میرے گھر سے علی شان سے برآمد ہوئے کہ رسولوں کا سردار، آخری نبی، رحمت للعالمین، ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ علی جب آغوش پیغمبر میں آئے تو زمانے کو بتانے کے لیے، زمانے کو سمجھانے کے لیے یہ نبی نے کہا یا علی کچھ سنائیے۔ 3 دن کے بچے سے کچھ سنا نہیں جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے بچے کو کچھ آپ سنائیں۔ ہماری فقہ میں بچہ جب پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان سناؤ، بائیں کان میں اقامت سناؤ، بچے کو سنایا جاتا ہے مگر بچہ کچھ نہیں سناتا۔ لیکن یہ ابو طالب کا لال ہے، نبی اپنی آغوش میں لے کے کہہ رہے ہیں سناؤ، تو بچے نے بھی بڑے تیور سے کہا کیا سناؤں؟ توریت، زبور، انجیل یا فرقان، قرآن؟ نبی نے ارشاد فرمایا سب سنا دو۔ علی نے ایک ایک کتاب سنانا شروع کی، توریت، زبور، انجیل، اور اس کے بعد قرآن سنایا۔ دیکھیے پہلی ملاقات میں بتا دیا اب دنیا کے بچے اور ابو طالب کا بچہ اور کبھی ان کی برابری نہ کرنا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے، مولا متقیان نے رسول کی گود میں آ کر سب سنایا۔ تو جب 3 دن کے پیکرے بشریت میں علی تھے تب سے نبی کی ملاقات علی سے ہے، اور خالی اتنا ہی نہیں ہے بلکہ میرے مولا نے جب سب سنا دیا تو نبی کریم نے اپنی زبان علی کے دہن میں ڈالی اور علی نے اپنی زبان نبی کے دہن میں ڈالی، اور علی کو رزق نبی کی زبان سے ملا۔ میں اردو کا ایک محاورہ عرض کر دوں، ہمارے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے زبان کا دے دینا۔ زبان کا دے دینا کیا؟ وعدے کو وفا کرنا۔ آپ نے مجھ سے کہا مولانا اس سال لکھنؤ میں ٹک جاؤ، حالات خراب ہیں۔ میں نے کہا نہیں،
مجھے بمبئی جانا ہے، اس لیے کہ میں بمبئی والوں کو زبان دے چکا ہوں، یعنی وعدے کی وفا کرنا۔ یہ تو خانہ کعبہ کے سامنے رسول اللہ نے نفس اللہ کو ہاتھوں پر لے کر نفس اللہ نے رسول اللہ کے دہن میں زبان دی، اور رسول اللہ نے نفس اللہ کے دہن میں زبان دی کہ تم میری رسالت میں مدد کرنا، ہم تمہاری ولایت میں مدد کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ حضرات بھول تو نہیں گئے آپ؟ میں روز یاد دلا رہا ہوں، خالی اپنی مجلس کے لیے نہیں، جتنی مجلسیں بھی آپ آن لائن سن رہے ہو، ٹی وی پہ سن رہے ہو، جب صلوات کی گزارش ہو تو آپ صلوات ضرور بھیجیے گا۔ یہ اور بات ہے کہ میں آپ کے صلوات کی آواز نہیں سن پاؤں گا، لیکن نیکی کی طرف بلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ صلوات آپ بھیجیں گے، ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور کیونکہ میں درخواست کر رہا ہوں اس لیے ثواب مجھے بھی ملے گا۔ تو زندگی میں اگر آپ کی صلوات کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچے گی تو مرنے کے بعد آپ کی بھیجی ہوئی صلوات کا اجر و ثواب تو مجھے مل جائے گا۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ خدا سلامت رکھے محبان اہل بیت، عاشقان رسول اور آل رسول۔ تو سب سے زیادہ نبی کا ساتھ جس نے دیا وہ کون؟ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نبی کریم کم سنی میں بھی جب پیکر بشریت میں جو ایک نظام کائنات ہے کہ آج بچہ پیدا ہوا، اب ایک ہفتے کا، اب مہینہ بھر کا، اب گھٹنیوں چلنے لگا، اب پیروں سے چلنے لگا، اب کھانے لگا، اب بولنے لگا، اب اسکول جانے لگا۔ مثلا مثال میں دے رہا ہوں، آل محمد کی کوئی مثال و تشبیہ نہیں ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ روز نبی آ رہے ہیں، روز علی کو دیکھ رہے ہیں، روز علی سے گفتگو کر رہے ہیں، روز مولا متقیان کو گود میں اٹھا رہے ہیں، روز اپنی زبان کو چسا رہے ہیں، روز چہرے علی کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہاں تک معاملہ پہنچا کہ اب علی اتنے بڑے ہو گئے پیکر بشریت کے لحاظ سے کہ دعوت ذوالِ شیرہ ہوئی اور اس میں مولائے متقیان نے کھانا پکایا۔ وہ سب مجھے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے، لیکن جو میرا شاہد مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت رسول لینا ہے۔ سیرت رسول وہی بتائے گا جو سب سے زیادہ رسول کے ساتھ رہا ہو۔ تبلیغی 23 سالہ تبلیغی زندگی سے پہلے جو رسول کے ساتھ رہا وہ ہے امام المتقین، امیر المومنین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مولا علی علیہ السلام۔ ایک بلند تر صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ساتھ رہے علی۔ اعلان نبوت سے پہلے سے میں دور اول کے مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں جنہی نے زحمتیں اور مشکلات اٹھا کر رسول اسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، حضور کو بھی مانا اور حضور کے کہے کو بھی مانا۔ میں ان تمام مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں کہ جنہوں نے رسول کو بھی مانا، رسول کے کہے کو بھی مانا اور قرآن کے حکم کے مطابق وہ اجر رسالت کو ادا کرتے رہے۔ مگر بھائی، ہم نے جو
سیرت پاک پیغمبر اسلام کو آل رسول سے لیا ہے، اسے آپ سمجھیے میری تقریر بچوں کے لیے ہے اس وقت، کہ سب سے زیادہ رسول کے ساتھ جو رہا وہ امام اول مولا علی، اعلان نبوت سے پہلے تک، اعلان نبوت سے قبل علی نبی کے ساتھ رہے، اعلان نبوت کے وقت علی نبی کے ساتھ، مکے میں کافروں کی طرف سے جو ظلم ہوئے نبی کریم پر، اس میں نبی کا ساتھ دینے والے علی، جب نبی نے مکہ چھوڑا ہے مدینے کی طرف گئے ہیں تو بستر نبوت پر سونے والے کون؟ حضرت علی۔ نبی ہجرت کر کے مدینے میں قیام فرمایا تو کفار مکہ نے اور بنی امیہ نے یہ چاہا کہ ان کو مدینے میں اذیتیں دے، تو لشکر کشی کی گئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ خیبر ہوئی۔ یہ میں آپ کی خدمت میں بڑی جنگوں کا نام لے رہا ہوں، ورنہ بنی امیہ نے، یزید کے خاندان والوں نے الگ الگ لوگوں کو ورغلایا، کبھی یہودیوں کو ورغلایا، کبھی عیسائیوں کو ورغلایا، کبھی کافروں کو ورغلایا کہ محمد پر حملہ کرو، ان کے مشن کو فیل کرو، لیکن یہ فیل کر اس لیے نہ پائے کہ جب بھی لشکر آیا، جب بھی کوئی سیاست کھیلی گئی تو روایت میں ہے کہ امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب سامنے آ گئے، بڑے بڑے پہلوانوں کو لایا گیا، بڑے بڑے جنگجوؤں کو لایا گیا، بڑے بڑے مکاروں کو لایا گیا، بڑے بڑے خائنوں کو لایا گیا۔ اگر کوئی نبی کی سپر بنا تو وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں آج پھر دعویٰ کرتا ہوں، میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی نے تو مدد نہیں کی، کسی اور نے مدد کی۔ ارے علی نے بستر نبوت پر سو کر نبوت کی جان بچائی، میدانوں میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے اسلام کو بچایا۔ اللہ کو بھی علی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ یا علی، جب تم میرے سپاہی کی حیثیت سے میدانوں میں میرے دشمنوں سے لڑ رہے ہو تو اگر تلوار ٹوٹے گی تو نبی محمد نہیں دیں گے، جبرائیل ذوالفقار لے کر اس شان سے آئیں گے کہ جو ہمیشہ چپ کے بولا وہ چیخ چیخ کے کہے گا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ علی ابن ابی طالب نبی کے ساتھ ساتھ، نبی کے ساتھ ساتھ دوستوں، اب میں کیا عرض کروں، اگر تاریخ کے حقائق پیش کیے جائیں تو امکان ہے کسی کو برا لگ جائے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، تلواریں چلانے کی بات تو جانے دیجئے۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر جب مکے کو فتح کرنا تھا اور امن کا لشکر جانے والا تھا، بہت توجہ سے سنیے گا،
تو ایک منافق کافر نے مخبری کی، اور اس نے مخبری میں ایک خط لکھا ایک دشمن اسلام کو، اور ایک عورت کو وہ خط دیا گیا کہ خط جا کے تم مکے میں فلاں فلاں تک پہنچا دینا۔ وہ خط لے کے چلی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس سازش سے ہوشیار کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ علم ہوا، جبرائیل نے آ کے اطلاع دی کہ جو خفیہ باتیں تھیں وہ ایک عورت کو ایک خط لکھ کے دیا گیا ہے، اور وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مکے پہنچنے والی ہے، تو قبل اس کے کہ وہ پہنچے اس سے وہ خط حاصل کر لیجئے۔ نبی کریم کو جیسے اس کا علم ہوا، نبی نے جناب زبیر کو حکم دیا کہ آپ جائیے، اور فلاں مقام پر فلاں فلاں شکل و صورت کی عورت جا رہی ہے، اور اس عورت کے پاس ایک خط نکلے گا، وہ خط لے کے جا رہی ہے، اس خط کو اس سے حاصل کر لیجئے اور لے آئیے۔ وہ گئے، راستے میں عورت ملی، عورت کو روکا اور اس سے کہا کہ تم مخبری کر رہی ہے، مدینے سے فلاں شخص نے تجھے خط دیا ہے اور تم مکے فلاں شخص کو پہنچانے جا رہی ہے، وہ خط میرے حوالے کر۔ وہ تھی عورت، ہندوستان کی عورتوں میں سے نہیں تھی، عرب کی عورتوں میں سے تھی۔ ہاں اسے بھی سمجھ لیجئے، ہماری ہندوستان کی عورتیں جو ہیں وہ دنیا کی سب سے سیدھی عورتیں سمجھی جاتی ہیں، اور ان کے صداقے کا جو ایک ثبوت ہے اسے بھی سن لیجئے آپ۔ ان کے صداقے کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں اکثر ملکوں میں روٹی گھر میں نہیں پکتی ہے، باہر سے آتی ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں گھر میں روٹی پکائی جاتی ہے، تو ان کے صداقے کا ثبوت ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اگر ذرا سا ماحول کچھ کسی بات پر گڑبڑ ہو جائے اور خطرہ محسوس ہونے لگے تو گھر میں عورتیں دعا مانگنے لگتی ہیں، فریادی ماتم پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ ہندوستان کی ماؤں میں سے نہیں تھی، وہ عربستان کی ماؤں میں سے تھی۔ آپ کہیں گے عربستان کی ماؤں میں اور ہندوستان کی ماؤں میں کیا فرق ہے؟ ہندوستان کی مائیں سواریوں پر بیٹھ کر میدانوں میں لڑنے نہیں جاتی ہیں، لیکن عربستان کی عورتیں اونچی اونچی سواریوں پر اونٹوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے میدانوں میں نکل آتی ہیں۔ اب آپ کیا سمجھے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو بتاؤں یزید کی دادی ہندا جنگ احد میں اونٹ پر بیٹھ کر ڈھول و تاشے بجاتی ہوئی اور نغمے پڑھتی ہوئی آئی تھی، تو ہندوستانی عورتوں میں سے نہیں تھی، وہ عرب کی عورتوں میں سے تھی۔ زبیر نے کہا خط دے، اور نے کہا کیسے بات کرتے ہو، میں کسی کا خط لے کے نہیں آئی ہوں۔ انہیں نے تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ نبی کو اس کا علم ہو گیا کہ جنہیں بھیجا تھا وہ خط حاصل نہیں کر سکے، اور اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ فوراً نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی جائیے اس عورت سے خط آپ لے کے آئیے۔ حضرت روانہ ہوئے، راستے میں جناب زبیر ملے۔ اب جو ملے تو حضرت نے خط لائے زبیر کہ یا علی تلاش بہت کیا مگر شاید کچھ دھوکہ ہو گیا، خط اس کے پاس ہے نہیں۔
غلط خبر آ گئی، بس جیسے یہ کہا مولا علی کی تیوریوں میں بل پڑ گئے اور ارشاد فرمایا زبیر یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ خط اس کے پاس ہے تو ہے۔ کہ یا علی ہم تو تلاش کر چکے، ہم تو ڈھونڈ چکے، ہمیں نہیں ملا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو چلیے آپ ڈھونڈ لیجئے۔ میرے مولا نے کہا مجھے تو یقین ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو نے حکم دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو یقین ہے تو مجھے بھی یقین ہے۔ اب اس کے بعد مولا متقیان آئے، نہ مولا نے اسباب میں ہاتھ لگایا، نہ اس کے لباس میں تلاش کروایا، بلکہ مولا متقیان نے فرمایا کہ تو خط لے کے چلی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ابھی انہی نے تلاش کیا، خط کہیں نہ ملا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ مولا علی نے تلوار کو بے نیام کیا، کہا خدائے محمد کی قسم خط نکال دے ورنہ ابھی تیرا سر قلم کر لوں گا، اس لیے کہ میرے صادق نبی نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط موجود ہے، خط نکال ورنہ تیرا سر قلم کر لیا جائے گا۔ مولا علی کا اب جو جلال دیکھا، سمجھ گئی علی جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ اس نے اپنے مشکیزے کا دہانہ کھولا اور خط کو نکالا۔ مولا علی نے خط کو ہاتھ میں لیا کہ زبیر دیکھا میرا نبی کہہ رہا تھا جو میرا نبی کہے گا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دیکھا نبی کے مزاج کو سمجھنے والے، نبی کے کہے پر بھروسہ کرنے والے حضرت علی مولا متقیان امیر کائنات، یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ایسے تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں کہ دور اول میں موجود مسلمان عاجز آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں، لیکن علی کہتے رہے اگر نبی نے ہاں ہاں کی ہے تو تم نہیں نہیں کیسے کر رہے ہو، نبی جو کہیں گے وہی ہوگا۔ اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے زمانے کے سامنے دکھا دیا جو نبی نے کہا وہی ہوا۔ مولا کی ولادت سے لے کر بچپنا، جوانی، نوجوانی، بھرپور شباب نبی کے ساتھ گزرا، نبی کے ساتھ گزرا، اور پھر وفات نبی، توجہ کیجئے گا، وفات نبی کا جب وقت قریب آیا تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے نبی حجاب قبر میں گئے، پوری عمر نبی کے ساتھ رہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ رہتا ہے، میں اسی طرح سے نبی کے ساتھ ساتھ رہا۔ تو سیرت حضور ختمی مرتبت جتنی مولائے متقیان نے دیکھی ہے، میں چیلنج سے عرض کر رہا ہوں کسی نے نہیں دیکھی۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیے،
کچھ لوگوں کے لیے نبی کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا ہے، مجھے صرف 2 چیزیں عرض کرنا ہے اور اس کے بعد استدلال کر کے ربط مسائل۔ ایک صحاب کے لیے ملتا ہے حدیثوں کی کتابوں میں بہت زیادہ ان سے روایتیں ہیں، بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ ابو ہریرہ، ان سے بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ ہمیں اس پہ اس وقت کوئی جو ہے ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں ڈیبیٹ کا مزہ وہ ہے جب سامنے بھی کوئی بیٹھا ہو اور ہم اس سے سوال کریں، وہ ہم سے سوال کریں، اس وقت ڈیبیٹ ہے۔ میں اس وقت صرف اپنے استدلال کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، مگر توجہ آپ سب کی چاہتا ہوں۔ ہم نہیں ان کے سلسلے میں کچھ کہتے، لیکن ان کے دور کے لوگوں نے ان پر ایک اعتراض کیا کہ آپ جتنی باتیں کرتے ہیں، ہر لفظ پر آپ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا، رسول نے فرمایا، تو ہم بھی رسول کی بزم میں بیٹھے، یہ اس دور کے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں، ہم بھی رسول کی بزم میں بیٹھے، اور اگر دیکھا جائے تو ہم آپ سے زیادہ رسول کی بزم میں بیٹھے، ہم آپ سے زیادہ رسول کی بزم میں بیٹھے، لیکن ہمیں اتنی باتیں نہیں یاد ہیں جتنی آپ کو یاد ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، ہم رسول کی بزم میں کم بیٹھے، لیکن آپ لوگ رسول کی بزم میں زیادہ بیٹھے۔ لیکن میرے ساتھ رسول کا ایک معجزہ ہوا، ایک کرامت ہوئی، اور ایک ان کا کرم ہوا میرے اوپر۔ کیا ہوا؟ کہ ایک دن نبی کریم مسجد سے تشریف لا رہے تھے اور میں مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ نبی کریم سے میری ملاقات ہوئی اور نبی کریم نے مجھے دبوچ لیا، اور اب جو دبوچ کے چھوڑا تو مجھے بہت کچھ یاد ہو گیا۔ یہ تو ان کے ساری کی بات ہے، وہ بھی یاد ہو گیا جو نبی نے نہیں بھی فرمایا تھا۔ وہ سب مجھے یاد ہو گیا۔ تو اگر کسی کو نبی دبوچ کے چھوڑ دیں تو اس میں صاحب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ نبی کا کہا اسے یاد ہونے لگے۔ چلیے نبی کے معجزات میں سب ہو سکتا ہے، میں اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی، نبی جسے بڑھاپے میں دبوچے اور چھوڑے، وہ تو نبی کے قولوں کو یاد کر لے، حفظ کر لے۔ جسے بچپنے میں زبان چسائیں، جسے سینے سے لگائیں، جسے کاندھوں پر بٹھائیں، جسے غدیر میں ہاتھوں پر اٹھائیں، اسے نہیں کچھ یاد ہوگا۔ ایک بار جسے سینے سے لگا لیا اسے سب یاد ہو گیا، اور جس کے لیے یہ کہا کہ یہ میرے قلب کا ٹکڑا ہے، میں اور یہ اسی طرح سے ہوں جیسے جسم و سر کو نسبت ہے۔ میری رضا کو اگر دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو، میری ناراضگی کو اگر دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو۔ یہ مجھ سے ہیں، میں اس سے ہوں۔ تو بھائیوں عقل کی بات کیجئے، جب ہم زاویے عقل سے تلاش کریں گے تو ہمیں تو اہل بیت افضل نظر آئیں گے کہ جہاں اتنی نسبتیں ہیں۔ ہم رسول کے معجزات سے انکار نہیں کرتے۔ نبی کریم تو نبی کریم ہیں۔ اگر نبی کریم کا چھٹا نائب صادق آل محمد ایک پتھر کی کنکری کو اپنے دہن مبارک میں رکھ کے لعاب دہن کو مس کر کے سامنے والے سائل کے
دہن میں رکھ دیں تو وہ 70 زبانوں پر عبور حاصل کر لے۔ ستر زبانیں بولنے لگے، سمجھنے لگے۔ یہ صادق آل محمد کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ تو ہم نبی کے معجزات کے قائل ہیں، لیکن پھر عرض کروں گا کہ اہل بیت پیغمبر کے برابر کوئی نہیں۔ ایک صاحب کی شجاعت کے بارے میں ہے، آج بھی یہ کام ہوتا ہے اور زمانے قدیم میں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی ایک رگ پہ چیرا لگوا کر خراب خون نکلواتے تھے اور اس کے نکلنے سے آدمی میں قوت پیدا ہوتی تھی۔ اب اللہ عالم روایت کہاں تک صحیح ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الخلفاء میں اس روایت کو لکھا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں اس میں دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا، لکھا کہ ایک دن نبی نے اپنی فست کرائی اور اس کے اندر سے خون نکلا، اور وہاں پر ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، اور میں نام بھی لے لوں، جناب زبیر کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے حوالہ بھی دے دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الخلفاء کے اندر اس روایت کو لکھا ہے۔ تو وہ جس پیالے میں خون تھا اس پیالے میں اس خون کو دیا گیا، رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد ان کو دیا گیا کہ اسے پھینک دو۔ وہ خون لے کے چلے، اور اس کے بعد انہی نے سوچا کہ نبی کریم کا خون ہے، اس کو پھینکنا زمین پر صحیح نہیں ہے۔ انہی نے اس خون کو پی لیا، نبی کا خون انہی نے پی لیا۔ اس کا اثر ان میں یہ پیدا ہوا کہ وہ شجاع اور بہادر ہو گئے۔ ہائے ہائے، میں یہ کہتا ہوں اب روایت کہاں تک صحیح ہے، کیا ہے، کتاب کا حوالہ بتا دیا، جس نے کتاب لکھی اس کا نام آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ مجھ سے اب آپ یہ نہ پوچھئے گا کہاں سے پڑھا، جو حوالہ دیا ہے اگر اس میں نہ ملے تو آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنے کا۔ تو عزیزان گرامی، وہاں خون پی لیا گیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ شجاع ہو گئے، بہادر ہو گئے۔ اب عالم یہ ہے، بڑی بڑی جنگوں میں جا رہے ہیں، خیر اس کے اوپر بھی مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے ایک بات عرض کرنا ہے کہ نبی کے جسم کا خراب خون اگر کوئی پی لے تو اس کے شجاعت اور اس کے بازوؤں میں طاقت آ جائے۔ نبی کریم جس کے لیے یہ کہیں کہ میرا خون اس کا خون، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی ہڈیاں میری ہڈیاں، تو کیا اس کے برابر کوئی شجاعت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مولائے متقیان کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ سنیے ارباب ولا، اگر بات اچھی لگ جائے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ کاہے کی دعا؟ ایمان پہ موت آئے، اہل بیت کی ولایت پہ موت آئے، اہل بیت کی محبت پہ موت آئے، اور قبر سے لے کر داخلے بہشت ہوتے اور داخلے بہشت ہونے کے بعد بہشت میں بھی شفاعت محمد و آل محمد ملے۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے میرے بھائیوں۔ دنیا تو کسی طرح سے گزر ہی رہی ہے، نرم گرم حالات ہوتے ہیں، اور یہ سب تو دنیا فانی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اہم۔ سنیے بس آخری بات، آج کی فضائل کی آخری بات، جب مولائے متقیان پیکر بشریت میں آئے تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں ہاتھ کیسے، چہرہ کیسا، ناک و نقشہ کیسا۔ وہاں بھی لوگ پوچھ رہے ہیں محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بھائی کا چہرہ کیسا، آنکھیں کس پر پڑیں، دہانہ کیسا، رنگ و روپ کیسا، بغیر وہی کلام نہ کرنے والا میرا نبی ارشاد فرما رہا ہے، آنکھیں عین اللہ، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے، رب جلیل کہہ رہا ہے، کہہ دیجئے علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے کان اذن اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کا سینہ جنب اللہ، اللہ اللہ۔ اب سب کچھ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، ہاتھ اللہ کے، چہرہ اللہ کا، آنکھیں اللہ کی، زبان اللہ کی، کان اللہ کے، نفس اللہ کا۔ تو رسول اللہ نے بھی سوچا سب اللہ نے علی کا اپنی طرف منسوب کر لیا، اب بچا کیا جسے میں اپنی طرف منسوب کروں گا؟ اللہ کا رسول تھا، ٹھیک ہے پروردگار، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ، کان اذن اللہ، سینہ جنب اللہ، نفس نفس اللہ۔ تو اب نبی نے بڑھ کے کہا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت۔ ارباب ولا، اب میں پھر دیکھیں، دنیا فائدے کی ہوتی ہے اور کامیاب انسان وہ ہے جو آخرت، دنیا میں آخرت کا فائدہ ڈھونڈے۔ اگر میں مجمع کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا تو اب تک کے 10 نعرے لگ چکے ہوتے، اور ماشاءاللہ مومنین بمبئی اس میں تکلف نہیں کرتے ہیں، ایک وقت میں کئی نوجوان نعرے لگاتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اس ماحول میں آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن ہماری آواز تو زینبیہ چینل کے ذریعے، زینبیہ اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو میں کیوں نہ اس ثواب کو حاصل کروں؟ مجلس میں خطیب کا نعرہ لگانا کبھی کبھی لوگوں کو کھل جاتا ہے کہ اپنی مجلس چلانے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں، یہاں چلانے ولانے کی بات نہیں ہے۔ مجلس تو وہ کامیاب ہے جو آل رسول کو پسند ہو جائے۔ امید ہے ان کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہیں، سرکار میری خدمت کو قبول کیجیے گا، لیکن میں حصول ثواب کے لیے، اپنے ثواب کے لیے، آپ کے ثواب کے لیے پوری طاقت کو جمع کر کے میں نعرہ کہوں گا، جواب آپ دیجیے گا، مگر آپ اپنی حیثیت اور اپنے اعتبار، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں کا کیا ماحول ہے، اس اعتبار سے یا علی کہیے گا۔ میرے لیے تو یہاں پر بآواز بلند نعرہ لگانا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کہاں کس ماحول میں سن رہے ہیں؟ جس ماحول میں سن رہے ہوں اس ماحول میں آپ اسی انداز سے میرے نعرے کا جواب دیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ نعرہ مولا علی قبول کریں گے اور ادھر سے جواب دیں گے، یہ ہے میرے چاہنے والے، یہ ہے میرے ماننے والے۔ اور میرے دوستوں، میں تو اس کورونا وائرس کے زمانے میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا، میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر بیماروں کے لیے شفا ہے، علی کا ذکر کرنا بھی شفا ہے، اور علی کا ذکر سننا بھی شفا ہے۔ نعرہ حیدری، خدا سلامت رکھے۔
یا علی کہنے والوں، آپ کو یا علی یا علی یا علی یا علی کا ورد کیجئے، بیماروں کے لیے شفا۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے یا علی، علی کا نام طفل کے لیے، بچے کے لیے تعویذ کا کام کرتا ہے، بوڑھے کے لیے عصا کا کام کرتا ہے، جوان کے لیے تلوار کا کام کرتا ہے، بیمار کے لیے شفا کا کام کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، بس کربلا میں آئیے، علی کے پوتوں اور علی کے نواسوں کو دیکھیے۔ اگر شجاعت دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کر علی کے بیٹے کے بیٹوں اور علی کی بیٹیوں کے بیٹوں کی شجاعت کو دیکھیے۔ بس عزاداروں، پرسہ دے لیجئے، مال مجلس، حاصل مجلس اب شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تک میں پڑھ رہا تھا، آپ سن رہے تھے، لیکن اب حسین ابن علی کی دکھیاری ماں رومال سفید لے کر ہمارے عزا خانوں میں آ گئی۔ اب متوجہ ہو جائیے گا، اگر مجلس آپ سن رہے ہیں تو اب مصائب کے لیے سروں کو جھکا لیجئے گا۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کیا کیفیت ہے مصائب اہل بیت سن کر، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی کی ماں دیکھ رہی ہیں۔ میں ہر سال آج کی رات حضرت زینب کے لاڈلوں کا ذکر کرتا ہوں، حضرت اون و محمد، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ نہ کہیے کہ حسین ابن علی بھائی نے 2 بیٹے اللہ کی راہ میں پیش کیے تو بہن نے بھی 2 بیٹے اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ نہیں، بھائی نے 2 بیٹے اگر قربان کیے تو بہن نے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ امام حسین کے 2 فرزند قتل ہوئے کربلا میں، ایک علی اکبر اور ایک علی اصغر، لیکن زینب کے دیکھنے میں تو 2 بیٹے مارے گئے، اون اور محمد، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہاں امام سجاد بچے حسین کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، یہاں زینب نے اپنے پوری نسل کو قربان کر دیا۔ آج دنیا میں پھیلے ہوئے سادات کا سلسلہ امام چہارم سے جاری ہوا۔ حسین کی نسل کے ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن عزاداروں، زینب نے پوری نسل قربان کر دی۔ روز عاشور شہزادی زینب بار بار اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں، بیٹوں مجھے شرمندہ نہ کرنا، اپنے خاندان کی لاج رکھنا، میدان کارزار میں ایسی تلوار چلانا کہ زمانہ دادا کی بھی تعریف کرے، زمانہ نانا کی بھی تعریف کرے۔ میرے لاڈلو، علی کے نواسے ہو تم،
اے دوستوں، اے عزیزوں، بار بار جناب زینب آ کے کہہ رہی ہیں بھیا میرے بیٹوں کو اس نے جہاد دیجئے۔ حسین کہہ رہے ہیں بہن میں کیسے اجازت دوں؟ آج بھی یہ رواج ہے کہ جب بہن اپنے بچوں کو لے کر ننیال آتی ہے، بچوں کی ننیال آتی ہے، ماموں کے گھر آئے، نانا کے گھر آئے، تو عزاداروں ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ننیال والے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، کوئی عذر نہ ہو، کوئی معاملہ نہ آئے سامنے کہ بچوں کو کوئی اذیت ہو جائے۔ ارے حسین کس طرح سے انہوں محمد کو اجازت دیں، کہیں عبداللہ یہ نہ کہہ دیں اے زینب میرے بچے لے گئی تھی، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ لیکن شہزادی زینب کا اصرار بڑھتا رہا۔ حسین نے کہا بہن بھیجو بچوں کو، لیجئے انہوں محمد چلے۔ میدان کارزار میں گئے، یہ جعفر طیار کے پوتے تھے، یہ علی کے نواسے تھے۔ میمنے کو میسرے پر گرا دیا، میسرے کو میمنے پر گرا دیا۔ قلب لشکر میں اس طرح سے اتر گئے کہ علامان علامان کی صدایں۔ لشکر شام گھبرا گیا۔ علی کے نواسے ہیں، علی کے نواسے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں۔ ایک ظالم کھڑا ہوا، اس نے کہا دیکھو ان سے تم لڑ نہیں سکتے جب تک کہ ان میں جدائی نہ پیدا کر دو۔ لیجئے ایک لشکر کا دستہ اون محمد کے درمیان میں آیا، بھائی کو بھائی سے الگ کیا۔ عزادارو زینب کو پرسا دیجئے۔ ارے زینب اپنے بچوں پر نہیں روئی، اے شہزادی زینب آپ اپنے بچوں پر نہیں روئی، لیکن یہ مجمع، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے عزادار ارے آپ کو پرسا دے رہے ہیں۔ واہ محمدہ! عزاداروں دونوں بچے الگ الگ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو آواز دے رہا ہے بھائی آن ہوشیار رہنا۔ وہ کہہ رہے بھائی محمد ہوشیار رہنا۔ لیجئے عزاداران امام، ارے یہ ننھے ننھے بچے کب تک کے لڑتے؟ ایک مرتبہ ظالم نے حملہ کیا، آن نے آواز دی بھائی محمد خدا حافظ۔ محمد پر حملہ ہوا، کہا بھائی آن خدا حافظ۔ ارے زینب کے لال گھوڑے سے زمین پر گرے، حسین دوڑے عباس چلو۔ عباس و علی اکبر اون و محمد کے لاشوں پر گئے۔ علی اکبر نے، حضرت عباس نے لاشیں اٹھائے۔ حسین آگے آگے سر جھکائے روتے چل رہے ہیں۔ بہن سے کیسے کہیں اے بہن تمہارے دونوں بیٹے مار ڈالے گئے۔ ہاں خیموں میں جب یہ خبر پہنچی سیدانیوں نے زینب کو گھیر لیا کہ کہیں زینب دو بیٹوں کے لاشیں دیکھ کر تڑپ نہ جائیں، زینب کا کلیجہ نہ پھٹ جائے، شہزادی غش نہ کھا جائیں۔ حسین آگے بڑھے، اے زینب ارے بچے مارے گئے۔ بڑے اطمینان قلب سے زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا لاؤ میرے بیٹوں کے لاشیں۔ لیجئے ایک لاش آیا، زینب نے قبلے رخ رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا لاشا آیا، زینب نے اسے بھی قبلے رخ رکھا۔
اور دونوں لاشیں رکھنے کے بعد علی کی بیٹی نے ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا اور دونوں کو دبایا اور دبا کے ہلایا. اے میرے بیٹوں تمہاری ماں خوش ہو گئی. اے بیٹوں تمہاری ماں نے تمہارا دودھ بخش دیا. اون و محمد زینب کو تم نے سرخرو کر دیا. بس عزاداروں 2 یا 3 منٹ اور سن لیجئے اور روتے رہیے, پرسہ دیتے رہیے. ام المصائب جناب زینب کو, شہزادی زینب کو پرسہ دیجئے. کربلا کی ماؤں میں شہزادی زینب وہ ماں ہیں کہ جنہی نے کبھی بھی اپنے بیٹوں پر آنسو نہیں بہائے. روز عاشور لاشیں آئے, زینب کبریٰ روئی نہیں, اسیر ہو کے گئیں, درباروں بازاروں کی منزلوں کو طے کیا, مگر اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. 1 سال یا اس سے زیادہ قید شام میں رہی, مگر اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. قید شام سے رہائی ملی, زینب نے 7 دن تک شام میں حسین کی صف عزا بچھائی. ایک ایک شہید کا تعارف کرایا, ایک ایک سر کو پہچنوایا, ایک ایک ماں کا تعارف عورتوں سے کرایا, لیکن اون و محمد کا ذکر نہیں کیا. جب ننھے ننھے سروں کو شام کی عورتوں نے دیکھا کہ سب سروں کا تعارف ہو گیا, مگر ان 2 سروں کا تعارف زینب نے نہیں کرایا, تو ایک مرتبہ کا شہزادی کیا ان کی ماں مر گئی؟ تو ایک مرتبہ کا یہ نہ کہو ارے ان کی ماں زینب ہے. زینب میں اپنے بچوں پر نہیں روؤں گی, میں حسین پر روؤں گی جس کی ماں بقیع میں سو رہی ہے. شام سے کربلا آئیں, قبر حسین پر گئیں, نانا پرسہ لیجئے میں حسین کی قبر پہ آئی ہوں. میں نے حسین کو بے گور و کفن دیکھا تھا, اور جب حسین سے مولا حسین سے مخاطب ہوئی تو کہا بھیا اے میرے بھائی حسین, زینب شرمندہ ہے, آپ کی امانت واپس نہ لا سکی. سکینہ قید شام میں مر گئی. 7 دن تک زینب نے, شہزادی نے, آقا زادی نے کربلا میں ماتم کیا, مگر اون و محمد کو پرسہ نہیں دیا, اون و محمد کا نام نہیں لیا, اون و محمد پر آنسو نہیں بہائے. یہاں تک کہ اب شہزادی زینب کربلا سے جا رہی ہے, کربلا سے مدینے جا رہی ہے. بہن ام کلثوم نے مدینے کے در و دیوار کو دیکھا تو فرمایا نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا. جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں بھری تھی, اب ہم آئے ہیں ہماری گودیاں خالی ہیں. مگر زینب نے بچوں کا ذکر نہیں کیا. نانا کے مزار کو دیکھا, زینب گر پڑی, کھڑی نہیں ہو سکی تو گھٹنوں بھل یہ کہہ کے چلی نانا گھر اجڑ گیا, نانا حسین مارا گیا, نانا حسین پامال کیے گئے. نانا پردہ آپ کے گھر سے ایجاد ہوا, آپ کی بیٹیاں, آپ کی نواسیاں بے مخنو چادر رہیں. عزاداروں قبر پیغمبر پر کہیں تعویذ قبر پیغمبر پکڑ لیا. نانا بازوؤں میں رسی باندھی گئی, نانا پشت پر تازیانے مارے گئے, نانا رخسار پر تازیانہ مارا گیا. نانا نانا جس حسین کو کاندھوں پر بٹھالتے تھے اس حسین کے لاشے کو پامال کر دیا. مگر زینب نے یہ نہیں کہا کہ نانا میرا اون مارا گیا, نانا میرا محمد مارا گیا. یہاں تک کہ امام سجاد آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے پھوپھی جان, پھوپھی اماں اب چلیے گھر کو. شہزادی زینب نے فرمایا
جب تم نے کچھ کہا بیٹا میں نے وہی کیا، لیکن اس وقت مجھ سے کچھ نہ کہو، مجھے نانا کے مزار پر رہنے دو، مجھے نانا سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ لیجئے عزاداروں، اے مولا کے ماننے والوں، رو لو پرسہ دے لو۔ سب بیویاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ زینب نانا کے مزار پر ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر اون و محمد کے والد آئے اور آ کے پوچھا سجاد زینب کہاں ہے؟ کیا زینب کو کربلا چھوڑ آئے یا شام میں چھوڑ کے آ گئے؟ امام نے فرمایا عبداللہ یہ نہ کہیے، عبداللہ میری بوبی مزار رسول پر ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت زینب کے شوہر اون و محمد کے والد پر مجلس ختم ہو گئی، پیٹو سرو سینے کو، ماتم کرو، پرسہ دو عزادارو۔ اب آئندہ سال جیے تو پھر یہ مصائب سننا، مر گئے تو اپنا سلام آخر ہے۔ اے عزادارو، شہزادی زینب کے شوہر روضہ رسول پر آئے، زیارت رسول پڑھی، طواف قبر رسول کیا، اور کرنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، زینب تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہاں ایک ضعیفہ بیٹھی ہے۔ ضعیفہ کو سلام کیا، ضعیفہ نے سلام کا جواب دیا، اے ضعیفہ تو نے علی کی بیٹی کو تو نہیں دیکھا؟ حضرت زینب نے فرمایا عبداللہ تجھے زینب سے کیا کام ہے؟ کہ ضعیفہ تمہیں میرا رشتہ نہیں معلوم، زینب میری شریک حیات ہے، زینب میری شریک حیات ہے، مجھے زینب سے داستان کربلا سننا ہے۔ بس جب اتنا سنا شہزادی زینب نانا کے مزار پر پھر گر پڑی، اے نانا زینب اتنی اجڑ گئی، اے نانا اب شوہر بھی نہیں پہچانتا، اے نانا اب شوہر نہیں پہچان پا رہا ہے۔ عبداللہ گھبرا گئے، ارے زینب یہ کیا ہوا، یہ آثار پیری کیسے؟ حضرت زینب نے فرمایا میرا بھائی حسین مارا گیا، میرا بھائی حسین مارا گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ زینب، اے زینب آپ گھر کیوں نہیں آئی؟ سب گھر آ گئے۔ اب فرمایا جناب زینب نے دے لو پرسہ جناب زینب کو، اس ماں کو پرسہ دو جو اپنے لالوں پہ نہیں روئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں گھر آؤں، مجھے تم سے شرمندگی ہے۔ کہ بتائیے کیا ہوا؟ کہ آپ کے 2 بیٹے لے کے گئی تھی لیکن دونوں بیٹوں کو واپس نہیں لا سکی۔ ارے دونوں بیٹے مارے گئے، دونوں بیٹے مر گئے، شہید ہو گئے۔ عبداللہ نے کہا اے زینب آپ نے احسان کیا، اگر بیٹے آ جاتے تو مجھے رسول سے شرم آتی۔ ہاں عزاداروں، اب زینب اپنے گھر جا رہی ہے، اب زینب کی کمر ہمت ٹوٹ چکی ہے، زینب کھڑی نہیں ہو سکی۔ عبداللہ نے بازو پکڑ کے علی کی بیٹی کو کھڑا کیا۔ اب علی کی بیٹی اون و محمد کی ماں اپنے گھر جا رہی ہے، ابھی تک اون و محمد کا ماتم نہ کرنے والی زینب اب جو گھر پہنچی پہلا قدم رکھا، ارے بیٹوں کے بستر پر نظر پڑی، مسلوں کو دیکھا، زینب تڑپ گئی، کربلا کا رقیہ، اے بچوں ماں گئی، اے بیٹو آؤ زینب گھر آ گئی، سینہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ہائے اون و محمد، ہائے میرے لاڈلو،